اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 13 جنوری 2017 ہے۔ ابھی تہجد کا وقت ہو رہا ہے، 3:04-5 کچھ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث شریف میں شہر حیدرآباد کا ذکر کدھر آیا، اور شہر حیدرآباد کا ذکر ہندوازم میں بھی آیا ہے، پدما پران میں بھی آیا ہے، ہندوازم کی کتاب میں شہر حیدرآباد کا ذکر 2 یزدراس اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل میں بھی آیا ہے، اور اس ہندوستان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور اس ہندوستان کا ذکر بائبل میں آیا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں۔ اس ہندوستان کا ذکر نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی آیا ہے۔ اس ہندوستان کا ذکر برنباس کی بائبل انجیل میں بھی آیا ہے سعود کے نام سے۔ اس ہندوستان کا ذکر قرآن میں آ گیا، حدیث شریف میں آ گیا، اور ہندوازم کی کتاب میں آ گیا، بائبل میں آ گیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آ گیا، نیو ٹیسٹمنٹ میں آ گیا۔ ایدومائٹس، ایدوم سے آئے گا مسیحا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے مطابق ایدوم سے آنے کا ذکر بھی موجود ہے، ایدوم سے آنے کا ذکر اس کی تصدیق کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الحمدللہ کافی سردی ہے اور جنگل کا ماحول ہے، تو میں آپ کو بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث شریف میں کدھر ذکر آیا شہر حیدرآباد کا۔ ابھی آپ دیکھ لیں، پہلے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافرین، مشرکین اور منافقین چاہے کتنا ہی ناپسند کرے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا، اور یہ نور کو پورا کرنے سے مراد غلب اسلام کا وقت ہے، اور غلب اسلام عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ علاقہ کون سا ہے جہاں پر سب سے زیادہ مشرکین، وہاں پہ لفظ سب سے زیادہ مشرکین نہیں ہے قرآن میں، لیکن ایک ہم جرنل چیک کریں تو جہاں پر میجورٹی ہے اس کو ہم پہلے پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ تو ورلڈ میں سب سے زیادہ مشرکین، منافقین اور کافرین جو جمع ہیں وہ ہندوستان میں ہیں۔ اب ایڈومائٹس سے مراد ایڈوم کے رہنے والے ایدومی لوگ، ایدوم جو ہے کہتے ہیں یساؤ کو، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی، 1 منٹ کے بڑے بھائی، کیونکہ دونوں جڑوا پیدا ہوئے تھے، ایدوم اور یعقوب علیہ السلام، یعنی یساؤ اور یعقوب علیہ السلام۔ یساؤ 1 منٹ پہلے پیدا ہوئے اور بعد میں ان کے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو پسند کیا، ایدوم کو ریجیکٹ کیا۔ تو ایدوم نام جو پڑا یساؤ کا، وہ اسی لیے پڑا، ایک لال دال کی ڈیل ہوئی تھی یعقوب علیہ السلام کے درمیان اور یسوع کے درمیان۔ یسوع نے اپنے رائٹس بڑے بیٹے کے بیچ دیے تھے اس ڈیل کے بدلے یعقوب علیہ السلام کو، تو اس وجہ سے لال دال، یعنی لال دال گول ہوتی ہے، تو نشان پڑ گیا ایدوم۔ اور سارے ہندو حضرات بٹو لگاتے ہیں، لال بٹو، لال ایک قسم کا گول ٹپکا لگاتے ہیں ایسے دال کی طرح۔ ان کو خود معلوم نہیں ہے کہ وہ کیوں لگاتے ہیں، لیکن ایک بہت پرانا رواج ہے، ایدوم یعنی لال دال۔ تو لال نشان ورلڈ میں لگانے والی ایک ہی قوم ہے، اور وہ ہے ہندوز، جسے بنی الاسفر بھی کہا گیا۔ یسوع نے عقد کیا ایک کالی شہزادی سے جو کیدار قبیلے سے تھی، اس کا نام بھی موجود ہے بائبل میں، بیسمت ہے اور ایک کا نام ہے۔ تو اس میں سے جو کالی تھی، جو کیدار قبیلے سے تھی، ان سے جو بچے پیدا ہوئے وہ بنی الاسفر کہلائے، یلوئش، اور وہ سارے ہندوستانی لوگ ہیں، ویٹش لوگ۔
اگر آپ دیکھ لیں تو اب میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حدیث میں ذکر آتا ہے شہر حیدرآباد کا کدھر؟ ابن ماجہ ویلیوم نمبر 3 میں ذکر آتا ہے لال ٹیکری کا، وہ لال ٹیکری جہاں پر کھاری تر زمین ختم ہوئی، مطلب کھاری مطلب کھارا پانی والا، تر مطلب بھیگی ہوئی، زمین ختم ہوئی مطلب کوسٹل ایریا جہاں پر سمندر میں کھارا پانی ہوتا ہے، وہ زمین جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں پہ ایک جگہ ہوگی لال ٹیکری، ٹھیک ہے، وہاں تک مسیح دجال پہنچ جائے گا۔ اور پھر ریولیشن چیپٹر 12 میں آتا ہے کہ مسیحا جب پیدا ہونے کو ہے، جب ماں پیدا کرنے والی ہے مسیحا کو، اس وقت مسیح دجال یعنی بیسٹ کہا گیا ہے مسیح دجال کو، اس میں وہ ٹھہر جائے گا اسے نگلنے کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا جہاں پر بچہ پیدا ہو رہا ہے وہیں پر مسیح دجال بھی پہنچے گا، تو جہاں مسیح دجال پہنچے گا وہیں پر بچہ پیدا ہوگا۔ کمنگ آؤٹ آف دا سی سے مراد ایسی جگہ سے جہاں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، تو یہی لفظ کمنگ آؤٹ آف دا سی یعنی سمندر میں سے نکل کر آنے سے مراد 2 دراس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اس کے معنی یہ جہاں سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، وہیں سے مسیح دجال آ رہا ہے جہاں سے عیسیٰ ابن مریم یعنی مہدی علیہ السلام دوبارہ جنم لے رہے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ مہدی علیہ السلام کے روپ میں جہاں پر جنم لے رہے ہیں وہیں پر مسیح دجال بھی آ رہا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہونے کے ناطے اگر یہ بولیں گے کہ نہیں بھائی ہم قرآن کے علاوہ حدیث کے علاوہ ہم پچھلی کتابوں کو نہیں مانتے، تو آپ ہو جائیں گے کافر، کیونکہ میں یہاں پر آپ کو پچھلی شریعت پرانی قوانین فالو کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں کلیئر فرما دیا ہے قرآن میں کہ ایمان لاؤ ان کتابوں پر بھی جو پہلے نازل کی ہوئی ہے قرآن سے، اور تصدیق کرو اس قرآن کو بیس بنا کر، تو ان کتابوں کی بھی تصدیق کرو، اور وہ کتابیں بھی تصدیق کرتی ہے اس قرآن پاک کی، تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ بولیں گے ہم نہیں مانتے، تو کسی میں فرق نہیں کرنا ہے، رسولوں میں اور کتابوں پر سب ایمان رکھنا ہے۔ اگر آپ پچھلی کتابوں میں دیکھیں گے تو مسیح دجال کے اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں، جس سے سارے اہل کتاب جو ہے نا اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، آپ بولیں گے ہم نہیں مانتے، تو آپ ہو جائیں گے کافر، کیونکہ کافر ہو جاتے ہیں 100% جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا۔ آپ بولیں گے کہ ایک بار توریت پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا، وہ توریت جو پڑھا جا رہا تھا اس شریعت کو فالو کرنے کے انداز میں پڑھا جا رہا تھا ہوگا، وہاں پر پوری کلیئر وضاحت نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو غلط انداز سے سمجھ کر اپنی مرضی لا کر آپ قرآن کے خلاف بات کریں گے تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابن ماجہ ویلیوم نمبر 3 میں ذکر آتا ہے جہاں پر کھاری تر زمین ہوئی وہاں پر مسیح دجال پہنچ جائے گا۔ کھاری تر یعنی اب لال ٹیکری کا ذکر ہے، وہاں پر لفظ احمر کے ہیں یعنی لال کے ہیں، لال ٹیکری، ٹھیک ہے۔ تو غزوۃ الہند کا ذکر موجود ہے، عیسیٰ ابن مریم جو کہ خود مہدی علیہ السلام ہے وہ غزوہ کریں گے، ہندوستان کا غزوہ ہوگا۔ تو اور پھر حدیث میں دوسری آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے ہندوستان میں اور ان کا نام احمد ہوگا، احمد کے لفظ آتے ہیں وہاں پر، تو یہ پتہ چل گیا محمد بھی نام ہوگا مہدی علیہ السلام کا، احمد بھی ہوگا، اور وہ ہندوستان میں آئیں گے۔ ہندوستان میں کون سی جگہ؟ جہاں کھاری تر زمین ختم ہوئی، کھاری تر زمین جہاں ختم ہوئی یعنی وہ جگہ ہوگی لال ٹیکری۔ تو لال ٹیکری کوسٹل لائن، پھر اب آپ جا کے اولڈ ٹیسٹمنٹ ازدراس میں 2 ازدراس میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا اسرائیل کو ایک نئے علاقے سے، یہاں پر ذکر موجود ہے اس سے تو اسرائیل کی اگر آپ پٹی دیکھیں تو کوسٹل لائن اس کو ریپلیس اگر کریں پلٹا ایسے تو ایگزیکٹ نکلتا ہے آندھرا پردیش، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وہاں پر یروشلم سنٹر میں تھے اسرائیل کے، اور یہاں پر حیدرآباد سنٹر میں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیپٹل یروشلم ادھر اور کیپٹل حیدرآباد ادھر۔ پھر حیدرآباد کا ذکر آتا ہے ہندوازم کی کتاب میں کہ مہدی علیہ السلام ہی شیو بھگوان ہیں، جس سے ایڈوانس میں لوگ پوجا کر رہے ہیں ہندوز،
تصویری زبان کی پیش گوئی کی وجہ سے یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ذریعے ان کو یہ راز ملے تھے تصویری زبان میں، لیلاؤں کی شکل میں، یعنی تصویری زبان کی کہانیوں کی شکل میں ان کو یہ ملا تھا کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کے لائف میں جو جو سینس ہوں گے اس کا ذکر ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ شیو بھگوان اپنے آپ کو ڈھال لیں گے، اپنے آپ کو ڈھالیں گے اروناچلا میں، اروناچلا میں وہ اپنے آپ کو ملا دیں گے، مطلب وہ وہاں سے ظاہر ہوں گے کہ معنی نکلتے ہیں۔ ارونا کہتے ہیں لال کو، چلا کہتے ہیں ہلز کو، اروناچلا، شیو بھگوان اروناچلا میں ڈھال لیں گے۔ پدما پران میں ذکر ملتا ہے ایک آئی لینڈ کا جہاں پر جو سنگھ کے نام سے ہوگی، یعنی ببر شیر کی جگہ، ببر شیر کی جگہ، یعنی عربی میں اگر ہم ببر شیر کا نام لیں تو اس کے معنی نکلتے ہیں حیدر کے، حیدر مطلب ببر شیر۔ تو پتہ یہ چلا ببر شیر کی جگہ سے، جو کہ ایک آئی لینڈ بھی رہے گی یعنی پیننسولا، انڈیا پیننسولا، تو وہ ببر شیر کی جگہ کا مطلب ہو گیا حیدر آباد، یعنی جہاں وہ ببر شیر رہتا ہے آباد ہے، حیدر جہاں آباد ہے، یعنی ببر شیر جہاں آباد ہے۔ اگر ہم آپ اس کو لے لیں اولڈ ٹیسٹمنٹ 2 ازدراس میں لے لیں، چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 30 سے لے کر 37-40 تک اگر آپ دیکھیں تو اس میں نکلتا ہے کہ ببر شیر مسیحا نکل کر آیا، اس کی تعبیر بھی دی گئی ہے نیچے۔ تو ببر شیر سے مراد مسیح مہدی علیہ السلام ہے، نکل کر آیا جنگل سے۔ کون سے جنگل سے بھائی؟ وہ جنگل جہاں وہ رہتا ہے، اگر ہم اس کے مفہوم دیکھیں تو وہ جنگل جہاں ببر شیر رہتا ہے۔ تو کون سا ببر شیر کہاں رہتا ہے؟ جنگل میں رہتا ہے۔ کون سا جنگل؟ جہاں ببر شیر رہتا ہے۔ ببر شیر کہاں رہتا ہے؟ جنگل میں رہتا ہے۔ کون سا جنگل بھائی؟ سہارا ڈیزرٹ ہے، سہارا کا جنگل ہے، ہندوستان کا جنگل ہے، پاکستان کا جنگل ہے، رشیا کا۔ آخر کون سے جنگل سے نکل کر آیا ببر شیر؟ اس کی وضاحت وہاں پر نہیں ہے، صرف لفظ ہے ببر شیر نکل کر آیا جنگل سے۔ کون سے جنگل سے نکل کر آیا؟ ارے جہاں ببر شیر رہتا ہے بھائی۔ ببر شیر کہاں رہتا ہے؟ جہاں جنگل ہے۔ کس کا جنگل؟ جہاں ببر شیر رہتا ہے۔ تو اس کا مفہوم دیکھیں تو نکلتا ہے ببر شیر رہنے کی، ببر شیر آباد کی جگہ، یعنی حیدر آباد، جہاں حیدر آباد رہتا ہے، حیدر آباد ہے تو ببر شیر جہاں پر رہتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی وضاحت آتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنا ٹف کوڈ ہے یہ چھپا ہوا۔ پھر برنباس کی انجیل میں آتا ہے سعود سے مسیحا ظاہر ہوگا۔ سعود مطلب دکن، اور شیو بھگوان کے ایک نام میں دکشن ایشور بھی ہے، یعنی دکشن کا ایشور۔ ایشور بولتے ہیں بڑے لارڈ کو، یعنی رب کو۔ رب مطلب اللہ نہیں، اللہ تو رب العالمین ہے، رب مانے بادشاہ بھی ہوتا ہے، رب یعنی بڑا لوگوں سے، اور رب مانے ماں باپ کو بھی کہتے ہیں۔ تو دکشن ایشور یعنی دکن کا ایشور ہوگا۔ تو دکن کا لفظ برنباس کی انجیل میں بھی مل جاتا ہے آپ کو، دکن کا لفظ ادھر۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے مسیح دجال ظاہر ہوگا مشرق سے، مشرق سے، مشرق سے، 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہیں۔ تو جہاں مسیح دجال آ رہا ہے وہیں پر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں۔ حدیث شریف دوسری ملتی ہے کہ خانہ کعبہ خواب میں بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس میں 2 شخصیتیں ایک ہی جگہ بتائی گئی ہے۔ مسیح دجال ایک آدمی سے ٹیک لگا کر طواف کر رہا ہے، اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام 2 آدمی سے ٹیک لگا کر طواف کر رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مسیح دجال مکہ مدینہ نہیں جائے گا، حرام ہوگا اس کے لیے۔ تو مطلب یہ ہو گیا یہ خواب کی تعبیر، یعنی اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر مطلب ایک مسجد، مسجد وہ ہوگی جو سفید مینارہ جہاں پر ہوگا، مسجد اقصیٰ ہوگی وہ، یعنی پتہ یہ چلا ایک مسجد ہوگی، سفید مینارہ ہوگا وہاں پر، اور مسجد اقصیٰ ہوگی، اور مشرق میں علاقہ ہوگا، وہاں پر عیسیٰ ابن مریم فجر کے وقت آئیں گے، جب 400 عورتیں اور 800 مرد وہاں پر موجود ہوں گے۔ فجر کا وقت ہوگا جب بنی اسرائیلی لوگ 70,000 یہود قبیلے کے لوگ مسیح دجال کے ساتھ ہوں گے، اور مسیح دجال جب آئے گا وہ ایروپلین میں آئے گا، یعنی سفید گدھے پر ظاہر ہوگا، وہ استعمال کرے گا اس وقت، اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ جمع ہوں گے وہاں پہ۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کو جمع کرے گا وہاں پر،
تو اگر آپ دیکھ لیں یہ جگہ کون سی ہے، تو مشرق جہاں پر عیسیٰ مسیح اب بھی آ رہے ہیں مہدی علیہ السلام کے روپ میں، اور جہاں پر مسیح دجال بھی موجود ہوگا، یعنی اس وقت ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا، اور صالح شخص دوسرا جو اپوزٹ امام ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے، کون ہے؟ وہ ہے مسیح دجال۔ اگر آپ ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہیں وہ دو انداز سے پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم جو کہ گندمی ہیں طواف کرتے ہوئے نظر آئے، دو آدمی سے ٹیک لگا کر مسجد میں، مطلب اگر آپ دوسری حدیث دیکھیں تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے، وہاں پر بھی دو کا ذکر ہے، یہ دوسری حدیث ہے، اور وہ زرد چادروں میں لپٹے ہوں گے۔ زرد چادروں سے مراد جو گیہوں ہوتا ہے، پیڈی ہوتا ہے، وہ دو زرد چادروں میں لپٹا ہوتا ہے جب وہ جوان ہو جاتا ہے۔ تیسری حدیث میں آتا ہے ایک نوجوان نکلے گا اور جائے گا مسیح دجال کے پاس اور کہے گا تو مسیح دجال ہے۔ نوجوان شخص کی ذکر آتا ہے، نوجوان ہندوستان میں ہوتا ہے 18 سال میں، 1991 میں یہ قانون تھا ہندوستان میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پتہ یہ چلا نوجوان شخصیت آ رہی ہے، مشرق میں آ رہی ہے، فجر کے وقت آ رہی ہے، اور وہ کھاری تر زمین ہے جہاں پر لال ٹیکری، وہاں تک دجال پہنچ جائے گا، پھر وہاں پر مسیحا جو ہے نکل کر آئے گا، باہر نکل کر آئے گا، یعنی حیدرآباد سے باہر نکل کر آئے گا۔ تو یہ جگہ حیدرآباد کا ذکر آتا ہے۔ پھر اس کا پدما پران میں ذکر آ گیا، ہندوازم میں ذکر آ گیا، بائبل میں ذکر آ گیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ذکر آ گیا، ایدوم رہنے کی جگہ، ایڈومائٹس کی جگہ، اللہ تعالیٰ جہاں پر ایڈومائٹس پورے جمع ہوں گے وہیں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا آخری مسئلہ ظاہر کرے گا اور پوروں کو جو ہے پاک کرے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے توریت انجیل زبور کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کتابوں میں جو پیش گوئیاں ہیں مسیح دجال کے بارے میں، مسیحا کے بارے میں پوری کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیے شہر حیدرآباد کا ذکر حدیث شریف میں کیسے آیا، سمجھ میں آگی بات؟ لال ٹیکری کا ذکر آتا ہے، اور لال ٹیکری کہاں پر ہے؟ ویسے تو کہیں بھی کئی نام لال ٹیکری کے ہوتے ہیں، کئی یعنی ریڈ ہلز ایریا، ریڈ ہلز جہاں پر کوسٹل ایریا ہو، وہ ریڈ ہلز جہاں پر اسرائیل کو اگر ہم ریپلیس کرتے ہیں میپ کو، تو وہ بالکل میپ نکلنا چاہیے، جیسا کہ آندھرا پردیش، ادھر کی پٹی ایسے پلٹا دو، ایسی پٹی آندھرا پردیش۔ پھر جہاں پر توریت میں دیکھتے ہیں جہاں پر ڈویژن بھی ہوگا، یعنی شہر کو بانٹ لیا جائے گا، جہاں پہ ہائی ویز بنیں گے، تو وہ جگہ نکلی ڈویژن، آندھرا پردیش کا ڈویژن ہو گیا، تلنگانہ بن گیا، آندھرا پردیش الگ الگ کر دیا گیا۔ لیکن 10 سال کی ٹریٹی ہوئی ہے کہ اس کے اندر ایک معاہدہ ہوا ہے کہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کا جو کامن نیم استعمال کیا جائے گا، کچھ کامن معاملے استعمال ہوں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تہجد کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی فکر میں سوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی فکر میں جاگتا ہوں، اور ابھی تہجد کی نماز ادا ہوگی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں۔ تو شہر حیدرآباد کا ذکر آ گیا ہے حدیث شریف میں، شہر، لیکن بڑا ٹف کوڈ تھا یہ۔ پھر ورلڈ کا گلوب آپ دیکھیں، ورلڈ گلوب دیکھیں آپ، تو اس کا ایسٹ جہاں پر سب سے زیادہ ایڈومائٹس رہتے ہوں، جہاں پر بٹو لگانے والے یعنی لال ٹیکا لگانے والے لوگ رہتے ہوں، جہاں پر ویٹش لوگ یعنی پیلے لوگ، یعنی گندمی لوگ، جیسا کہ ہندوستانی ہے، پھر مسیحا بھی خود گندمی بن کر آ رہے ہیں، جہاں پر سب سے زیادہ مشرکین، منافقین اور کافر موجود ہوں ورلڈ کے، جہاں پر سب سے زیادہ ظلم اور ستم سے زمین بھری پڑی ہو، وہ ہندوستان ایسی جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ ظلم ستم ہوتا ہے اور ناانصافی ہوتی ہے۔ یہاں پر بہت ہی جہالت ہے، سپرسٹیشیس لوگ رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح مہدی علیہ السلام یعنی مجھے یہاں پر بھیجا ہے، الحمدللہ۔ تو ابھی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ساری کتابوں کو ملا کر اگر آپ دیکھتے ہیں، یعنی قرآن کے آپ اگر احکامات کو فالو کرتے ہیں کہ ایمان لاؤ ان کتابوں پر بھی جو پہلے نازل کی گئی قرآن سے پہلے، اور قرآن پر بھی اور حدیث پر بھی، تو سارے آپ دیکھتے ہیں اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ہندوستان وہ ٹارگٹ تھا ورلڈ کا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی مجھے بھیجا۔
اب آپ نے غور کر لیا. پھر ظہور کی جگہ بتائی گئی قادیان پنجاب، کیونکہ یہ قادیان پنجاب کا جو منارۃ المسیح ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا تھا، سفید مینارہ. اسی وجہ سے اس کا مس یوز تو مسیح دجال نے اسی لیے کیا. مسیح دجال غلامی کرے گا، اس کا نام غلام احمد تھا، یعنی احمد کا غلام. وہ سروس دے گا مسیح مہدی علیہ السلام کو، اور وہ مسیح دجال جو بنائے گا سفید مینارہ، وہاں پر بنے بنائے سفید مینار پہ مسیح مہدی علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے. اس سے مراد یہ. تو اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا، مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفہ نے، مسیح دجال نے، اور اس نے نگیٹو رول ادا کیا اور میں نے پازیٹیو رول اللہ کے حکم سے. وہ مسیح دجال اللہ کی پہلی نشانی بن کر ظاہر ہوا، پھر اس کے خاتمے کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے میں اصلی مسیح مہدی علیہ السلام آ گیا. تو اللہ کی آزمائش پوری ہوئی ماشاءاللہ سے. میری بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تہجد کا وقت ہے، تہجد کی نماز ادا کر لیجیے اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں.